السلام علیکم، میرا نام ہے عمار گل۔ ویلکم ٹو گل سٹاک۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑکی کو کسی نے اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ اس لڑکی نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ اس کا پیدائشی نام جو ان کے خاندان نے رکھا تھا وہ مارگریٹ مارکس تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام مریم جمیلہ رکھا۔ 23 مئی 1934 نیو یارک کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہونے والی اس لڑکی نے 24 مئی 1961 کو اسلام قبول کر لیا اور نیو یارک کو چھوڑ کر پاکستان آ گئیں۔ یہاں پاکستان کے ایک شہر لاہور میں ایک لڑکے جس کا نام محمد یوسف خان تھا سے شادی کر لی۔ اس لڑکے کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اور یہیں پر رہائش اختیار کر لی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ مسلم ڈائجسٹ میں مولانا سید عبدالاعلی مودودی کا چھپنے والا مضمون حیات بعد الموت تھا۔ وہ سید مولانا مودودی کی تعلیمات سے بے حد متاثر تھیں۔ انہوں نے اسلام کے متعلق 24 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی ایک کتاب جس کا نام ہے اسلام مغرب کے مقابلے میں، اسلام ورسز دی ویسٹ، اس کتاب میں وہ خود اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم کے زمانے میں میں نے ایک لیکچر لیا جس کا نام تھا یہودیت اسلام میں۔ میرا پروفیسر اپنے طلباء کو جو سب کے سب یہودی ہوتے تھے انہیں اس بات پر مطمئن کرتا تھا کہ اسلام کی سب تعلیمات یہودیت سے لی گئی ہیں۔ ہماری پڑھائی جانے والی کتابوں میں قرآن کی ایک ایک آیت کو لکھا گیا تھا اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کس طرح یہ آیات یہودی ذرائع علم سے لی گئی ہیں۔ لیکچر کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے سلائیڈز اور فلم بھی دکھائی جاتی تھی جن میں صرف یہودیت کی تعریف ہوتی تھی۔ اگرچہ اس سب سے پروفیسر کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہودیت اسلام سے بہتر اور افضل ہے۔ مریم جمیلہ مزید لکھتی ہے کہ مگر ان تمام چیزوں کا مجھ پر الٹا اثر پڑا، کیونکہ جیسے جیسے میں نے قدیم عہد نامے یعنی یہودی تعلیمات اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا تو دونوں کا فرق مجھ پر واضح ہو گیا۔ یہودی تعلیمات میں صرف یہودیوں کی تاریخ تھی جو خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن قرآن کا پیغام ایک عالمی پیغام ہے جو تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے۔ لیکچر کے دوران جب میرے پروفیسر نے بتایا کہ فلسطین پر صرف یہودیوں کا حق ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے حاصل ہے، تو مجھے اس وقت خدا کے تنگ نظر عقیدے سے بہت صدمہ لگا کہ کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جدھر رخ کرو ادھر خدا تمہارے لیے موجود ہوگا؟ کیا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تمام زمین خدا کی مسجد ہے؟ جبکہ یہودی تعلیمات کہتی ہیں کہ یہودیوں کا وطن صرف فلسطین ہے، اس کے علاوہ وہ ہر جگہ جلا وطن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے پروفیسر کا یہ دعویٰ کہ یہودی صرف فلسطین میں رہ کر ہی انسانی معاشرے میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں ایک بے بنیاد نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی مصر میں نازل ہوئی، نہ کہ فلسطین میں۔ تالمود جو کہ یہودیوں کی ایک اہم کتاب ہے جس میں ان کے شرعی احکام موجود ہیں، اس کے انتہائی اہم حصے عراق میں لکھے گئے نہ کہ فلسطین میں۔ جب ان تمام باتوں پر میں نے غور و فکر کیا تو مجھ پر اسلام کا دین حق ہونا واضح ہو گیا۔ اب اسلام اتنا برحق مذہب ہے کہ دوسرے تمام مذہبوں سے اس کا سادہ موازنہ ہی اس کی برتری ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ بائبل ایک قوم کی قومی تاریخ معلوم ہوتی ہے، جبکہ قرآن میں تمام انسانوں کے لیے پیغام ملتا ہے۔ یہودیت کے نزدیک سارا تقدس بس فلسطین کی زمین میں ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ساری زمین خدا کی زمین ہے۔ یہودیوں کے مطابق ان کے مذہب اور فلسطین کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فلسطین سے باہر خطاب کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اتنا مکمل اور اتنا برحق دین ہے کہ دوسروں کے سامنے صرف اس کو سادہ صورت میں پیش کر دینا ہی کافی ہے، بشرطیہ ہم اس کو کسی ملاوٹ کے بغیر اس کی اصل صورت میں دنیا کے سامنے پیش کریں۔
مریم جمیلہ جیسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف اپنے خاندانی رشتے کی وجہ سے یا اپنے مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے اسلام سے دور ہوں گے۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو عالمی سطح پر پہنچائیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات اور اصل حقائق سے آگاہ ہوں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر انڈیا پاکستان میں جس طرح اسلام کے نام پر جو کام کیے جاتے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں بہت سے تصورات اور عقیدے ایسے ہیں جنہیں اسلام بتا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ انہی کے غلط تصورات اور عقائد ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر مسلمان غیر مسلموں کو مریم جمیلہ کی طرح سوچنا بھی سکھا دیں تو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے ہی وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔